کو اپنے خادم کو اپنے غلام کو ایک دن میں کتنی غلطیاں کرے تو معاف کرنا چاہیے؟ پر ڈے کتنی مسٹیکس کرے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے؟ سرکار نے فرمایا 70. کتنی؟ ایک دن میں 70 غلطیاں وہ کرے تو اسے معاف کرو. کہ غلطی مائنر ہو، جیسے آپ نے کچھ مانگا اس نے نہیں دیا، آپ نے صاف کرنے کے لیے جھاڑو لگانے نہیں، یہ جو مائنر غلطیاں ہیں، یہ نہیں کہ اس میں سے چوری کر کے نکل گیا اور آپ معاف کر دیں، یہ نہیں. ایسی غلطیاں جو قابل معافی ہیں. تو اس قسم کی 70 مسٹیکس کرے تو سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے معاف کر دینا چاہیے. میں تھوڑا سا اس کے ڈیپتھ میں جانے کی کوشش کیا کہ 70 غلطیاں معاف کرنے کے بارے میں، تو ریزن یہ سمجھ میں آیا کہ اگر تم نے اس کو نکال دیا، تمہارے پاس جو ایمپلائی تھا تو غصے میں کسی ایسے آدمی سے پارٹنرشپ شروع کرے گا جو تمہارے بزنس کے سلسلے میں وہ معلومات رکھتا تھا، وہ ساری معلومات دوسرے کو دے گا اور تمہاری بازو میں ہی تمہارے کسٹمر کو توڑنے کے لیے بزنس شروع کر دے گا. پھر تم زندگی بھر پچھتاتے رہو گے کہ میں نے نکالا کیوں. تو یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے. اور یہ بات زندگی بھر یاد رکھیے گا، معاف کرنے سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے، کمزور نہیں. میں جو عرض کر رہا ہوں اس کو قرآن کی روشنی میں سنا. معاف کرنے سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے، کمزور نہیں. آپ مجھے بتائیے، ہم صبح سے لے کر رات تک اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ایک نہیں ہزاروں اس کی بات نہیں مانتے، لیکن پھر بھی بڑی رات کو اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور وہ معاف فرماتا ہے تو ہمارا رشتہ اپنے رب سے ٹوٹ نہیں رہا. تو معاف کرنے سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے، ٹوٹتا نہیں. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر معاف کرنے سے عزت کم ہو جائے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ غصے والے نیچر کو اپنی زندگی سے چھٹی دے دیں. آپ گروتھ کے اندر، آپ کی ترقی کے اندر انشاءاللہ العظیم ایک اسٹیپ آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. ہزار آپ کے پاس پالیسیز ہوں، پلان ہوں، فارمولے ہوں، ایجوکیشن ہوں، لیکن وہ ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود آپ کے گروتھ میں اگر کوئی چیز رکاوٹ ہے تو یہ ہے. سیکنڈ چیز، ایگو، میں بھی کچھ ہوں. یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے، بہت بڑی رکاوٹ ہے. جہاں آدمی نے سوچا کہ میں کچھ ہوں، مجھ سے پوچھا نہیں، مجھے بولا نہیں، مجھے رسپیکٹ نہیں دیا، مجھے یہ نہیں کیا، مجھے وہ نہیں کیا. ایک انسان کی ترقی کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے. جس کے اندر ایگو کا معاملہ ہوتا ہے اسے دنیا رسپیکٹ کی نظر سے نہیں دیکھتی، لیکن جو خود کو کچھ نہیں سمجھتا اور ہوتا بہت کچھ ہے اسے اللہ تعالیٰ عزت کی عطا فرماتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا، میں اس کو حدیث کی روشنی میں سمجھاؤں. ایک ہوتا ہے خود سے کسی کے سامنے اپنے آپ کو بڑا پیش کرنا، یہ آرٹیفیشل ہے، اس لیے کہ ہم اپنا کچھ ایسا ماحول بناتے ہیں جس کی وجہ سے سامنے والے کے دل پہ ہمارا روب بیٹھ جائے. اور ایک ہوتا ہے نیچرلی کوئی دیکھے اور آپ کے رسپیکٹ میں کھڑا ہو جائے، آپ کا احترام کرے. دونوں میں فرق ہے. اب وہ رسپیکٹ میں خود سے کھڑا ہو، وہ کیسے ہوگا؟ تو میں اس کو آپ کو بتاؤں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے عاجزی، انکساری اختیار کرے، اللہ اسے بلندی عطا کر دیتا ہے. یعنی خود کو کچھ نہ سمجھے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں. جب انسان خود کو کچھ نہیں سمجھتا، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو ترقی عطا کرتا ہے کہ میرا بندہ بڑا نہیں بن رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ بڑا تو میں ہی ہوں. خود کو چھوٹا سمجھتا ہے تو پھر اللہ اسے عزت عطا فرما دیتا ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے اپنی لائف میں سے اس کو نکالنا. ایگو والا مسئلہ، آپ خود بہت کچھ ہیں لیکن اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھیں، یہ ایک بہت بڑا آرٹ ہے، بہت بڑا فن ہے. اور ایسے انسان کی محبت لوگوں کے دلوں میں بے پناہ پیدا ہوتی ہے کہ یار یہ اتنا بڑا انسان لیکن گراؤنڈ ٹو ارتھ، بالکل ایک دم ایسا لگتا ہے جیسے کچھ ہے. آپ زندگی میں دیکھیے گا، مجھے یاد ہے ابھی ہمارے فیملی ڈاکٹر ہیں جو اس وقت ہندوستان کے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، اور الحمدللہ جسلوک ہاسپٹل جو بامبے میں ہے اس کے ٹرسٹی بھی ہیں، اور 30 ایئرس سے میں ان کے پاس ٹریٹمنٹ میرا کرواتا ہوں. میری فیملی بھی ان کے پاس ٹریٹمنٹ کرواتی ہے، اور فرینڈشپ جیسی پوزیشن ہے، گھر جیسی فرینڈشپ تو کیا کہیں گے، گھر جیسی پوزیشن ہے. میں ابھی
میرا خیال ہے 2-3 ہفتے پہلے ان کے پاس گیا تھا. تو خود جسلوک ہاسپٹل کے ٹرسٹی اور بڑے بڑے منسٹر اور ایمبیسیڈر ان کے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے آتے ہیں. تو میں گیا تو مجھے کہنے لگے کہ یار شاکر بھائی, میرے کلاس میٹ بھی ہیں, تو شاکر بھائی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ہوا ایسا کہ میں جسلوک کا ٹرسٹی ہوں اور مجھے تھوڑا سا آنکھ میں ہلکا سا پرابلم ہو رہا تھا. تو میں چپ چاپ جو ہے نا ایک ڈاکٹر کو دکھانے کی غرض سے میں چلا گیا جسلوک میں, حالانکہ اس کے سامنے ان کا ڈاکٹر ہاؤس کے اندر کلینک میں گیا. لیکن میں جو ہے اپنے تعلقات کو یوز کرنے کی بجائے اور اپنے منصب اور مقام کو سامنے رکھنے کی بجائے کیوں کے اندر جو لوگ تھے نا, میں ان کے ساتھ کھڑا رہ گیا, خاموشی سے کھڑا رہا, نمبر کا انتظار کرتا رہا. اتنے میں کچھ لوگوں نے دیکھا تو دوڑ سر آپ یہاں پر, سر آپ یہاں پر. کرنے مجھے یہاں پر اس طرح سے کھڑے رہنا بھی اچھا لگتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اگر جاتے تو سر 1 منٹ, سر 2 منٹ, سر 3 منٹ, تھوڑا سا رکیے, ہو سکتا ہے. لیکن اس طرح سے کھڑے رہنے پر اسٹاف پورا دوڑ, سر آپ ادھر کھڑے نہ رہے, آپ جلدی آ جائیں. اس کو میں ایک ایگزامپل کے ذریعے بتاؤں تو اور اچھی طرح سے آپ کو سمجھ میں آئے گا. یہ سامنے اگر پانی کی بوتل پڑی, یہاں نہیں, سامنے پانی کی بوتل ہے. میں اگر کسی سے کہوں کہ پانی کی بوتل دو, ہو سکتا ہے اس کے ایگو کو ہرٹ, یار مجھے سب کے سامنے پانی مانگ. لیکن میں جیسے خاموشی سے یہاں سے اٹھوں پانی کی طرف بڑھوں گا, 2-4 لوگ بھاگیں گے پانی کا پکڑ, حضرت ہم دے رہے ہیں, حضرت ہم دے رہے ہیں. پتہ چلا جب آپ اپنے آپ کو بالکل چھوٹا سمجھنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دینا شروع کر دے گا. یہ مینٹلٹی بنائیں. اسی لیے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی گھر میں انٹر ہوتے تو آرڈر نہیں کرتے تھے کہ پانی لاؤ, ٹھنڈا لاؤ, یہ لوگ کچھ نہیں. اپنا کام حضور اپنے ہاتھوں سے انجام دیتے تھے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ لائف میں اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر کے دیکھیں. خود کو کچھ نہ سمجھیں, ایک آرڈینری انسان سمجھ کر اپنی روٹین کو ایک آرڈینری انسان جیسی آپ گزارنے لگیں. ہوں گے بہت کچھ, لیکن آپ کی لائف کا اثر انسان کی زندگی پر اتنا ہوگا کہ پہلے اگر آپ کی عزت کا گراف اتنا ہوگا نا, تو آپ نارمل روٹین کے ساتھ آئیں گے تو آپ کی عزت کا گراف آسمان تک پہنچ جائے گا. اس کو ایک اور طریقے سے میں سمجھاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء شب معراج وہاں تک پہنچے جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا, لیکن غریبوں کے ساتھ کھانا, غریبوں کے ساتھ بیٹھنا, غریبوں کے ساتھ اٹھنا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. نتیجہ کیا ہوا کہ پھر ان لوگوں کی سچویشن یہ ہوئی کہ حضور نے نہیں فرمایا کہ مجھ پر جان قربان کرو, وہ جان لٹانے کے لیے تیار ہو. تو آپ کبھی بھی اپنے ایمپلائی کے ساتھ کبھی بیٹھ کر, یار تم کو میرے ساتھ کھانا کھانا پڑے گا, کبھی آپ ایمپلائی کو کر کے دیکھیں. آپ کے گیٹ کیپر کو آپ کہیں کہ آج تجھے کھانا میرے ساتھ کھانا ہوگا, یا تیرے گھر سے جو تو کھانا لایا ہوگا نا میں اس کو تیرے ساتھ بیٹھ کر کے کھاؤں گا. خدا کی قسم وہ رات بھر آپ کے لیے دعائیں کرے گا کہ کیا میرا سیٹ ہے, کیا مجھے میرا باس ملا, یار ایسا باس تو مل نہیں سکتا. ہم ایگو سے تھوڑا سا باہر آ جائیں, یہ بہت ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. تو سیکنڈ جو رکاوٹ ہے وہ ایگو ہے, فرسٹ ہے اینگر. تیسری چیز جو ہمارے لیے ترقی میں رکاوٹ ہے وہ ہے کلیم. ہمیشہ کسی نہ کسی پر الزام, یہ ساری چیزیں کلیم کرنا, کسی نہ کسی کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ شکایت کرنا, یار یوں ایسا یوں ایسا یوں, یہ کرتے رہنا. آدمی ریگولر شکایت کرتا ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں, ایک ایمپلائی ہے آپ کے یہاں, وہ بہت اچھا کچھ کام کیا, نہیں تو آج لیٹ آیا تھا, اچھا تو یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے, اچھا تو یہ کیوں کر رہا ہے. اب دن میں آپ 25 مرتبہ اس کو ٹوکیں گے نا, آپ کی عزت نہیں رہے گی. یہ کلیم آپ کی ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. تو اب اس کی جگہ پر کیا کرنا چاہیے, انکریج کرنا چاہیے, اس کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے. دیکھ بیٹا تو آیا نا آج لیٹ, کل مت آنا, پیار سے خیال رکھ بیٹا, تھوڑا سا ٹائم کا. آپ دیکھیے, میں صرف تحدیث نعمت کی خاطر بتاتا ہوں, میرے یہاں بامبے میں جتنے بھی میرے انسٹیٹیوٹ, ممبئی کی بات کر رہا ہوں جو برابر میری نگرانی, یہاں پر بھی سب الحمدللہ چل رہے ہیں ہندوستان بھر کے اندر. میرے یہاں جو ایک بار جوائنٹ ہوتا ہے وہ نکلنے کا نام ہی نہیں لیتا, بالکل نہیں. کیونکہ دیکھیے یاد رکھیے, 2 چیزوں کو آپ کو خیال رکھنا ہے ایمپلائی کے سلسلے میں. 2 چیزوں کو, ہم علماء کو ایمپلائی نہیں سمجھتے, انہیں ٹیچر سمجھتے ہیں, لیکن ایک جنرل ورڈ کے اعتبار سے کہ جو آپ کے انڈر میں کام کرتے ہیں ان کو آپ 2 چیز دیجیے. نمبر 1 رسپیکٹ, نمبر 2 ان کی ضرورت پوری کیجیے. آپ ان کو رسپیکٹ دیں گے اور ان کی ضرورت پوری کریں گے, وہ کبھی آپ کے پاس سے نہیں جائیں گے اور ہمیشہ آپ کا رسپیکٹ کریں گے.
تو ہمیشہ کلیم کرنا، ہمیشہ کلیم کرنا، ہمیشہ کلیم کرنا، یہ بھی ترقی کے اندر بہت بڑی رکاوٹ ہے، بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں چوتھی چیز کی طرف اگر ہم آئیں تو بلیم، یہ کام تیری وجہ سے خراب ہوا، تجھے کچھ آتا نہیں ہے۔ یہ بھی وہ چیز ہے جو انسان کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتا ہے۔ ایک انسان کو خود کلیم اور بلیم سے بچنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، جیسا کہ میں نے حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جد وجد، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ تو ہم بلیم کرنے کی بجائے، ایکسکیوز پیدا کرنے کی بجائے، کلیم کرنے کی بجائے ہم بہتر سے بہتر کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ العظیم آپ دیکھیں گے کہ آپ جو گروتھ کرنا چاہتے ہیں، جو ترقی کرنا چاہتے ہیں، آپ ترقی کی طرف انشاءاللہ کام ہو جائیں گے۔ یہ ہوتا تو ایسا ہوتا، یہ ہوتا تو ایسا ہوتا، یہ ہوتا تو ایسا ہوتا، یہ سب ختم ہم نے کرنا ہے۔ اور جب قرآن نے کہہ دیا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو نہیں ملتا مگر وہی جس کی وہ کوشش کرے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور جو وہ کوشش کرے گا اس کی کوشش کا بدلہ اسے دکھایا جائے گا۔ تو یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے۔ ہم جو ہے بلیم، تیری وجہ سے یہ کام خراب ہوا، یوں ہوا، یہ سب چیزیں ہماری لائف میں سے ہم کو نکالنی ہوں گی، اور جب تک کہ ہم ان چیزوں سے اپنے رشتے کو نہیں توڑیں گے اس وقت تک ہم گروتھ نہیں کر سکتے، ترقی نہیں کر سکتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سوچ، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، اس کو بالکل صاف ستھری بنائیے۔ ترقی میں ایک سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے نا، وہ یہ بھی ہے کہ انسان کی سوچ نیگیٹو ہوتی ہے۔ اب اس کو نیگیٹو سوچ کو میں آپ کو بتاؤں، کسی کو نیچا دکھانا، کسی کا دھندا خراب کرنا، کسی کی ویلیو خراب کرنا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ اگر یہ تھاٹ کسی کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے، یہ تھنکنگ کسی کی بن جائے، تو یہ اس کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا بھلا چاہو بھلا ہوگا، بھلا چاہو بھلا ہوگا۔ آپ کسی کی ترقی کے سلسلے میں، یہاں میں بڑی پیاری حدیث آپ کو میں سناتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے، دوران خطاب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص سب سے آخر میں آئے گا اور سب سے پہلے چلا جائے گا، جس نے اسے دیکھا اس نے جنتی کو دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اینڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، اب وہ بار بار دیکھ رہے تھے کہ کون لاسٹ میں آتا ہے اور پہلے چلا جاتا ہے۔ ایک صحابی آئے، اینڈ میں بیٹھے، محفل ختم ہوئی، فوراً سب سے پہلے نکل گئے۔ انہوں نے ان کو بالکل مارک کر لیا، ٹارگیٹ بالکل ہاں یہی۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل دوبارہ سجی، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا، ایک شخص آئے گا آخر میں بیٹھے گا اور محفل کے اختتام پر سب سے پہلے چلا جائے گا، جس نے اسے دیکھا اس نے جنتی کو دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے دیکھا کہ وہ محفل میں بھی وہی لاسٹ میں آئے اور پہلے چلے گئے۔ تو اس طرح سے 3 مرتبہ محفل میں وہ لاسٹ میں آئے اور پہلے چلے گئے، اور تینوں مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ اب جب وہ جانے لگے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس صحابی سے عرض کیا کہ یار میں تمہارا یہاں مہمان بننا چاہتا ہوں۔ تو خوش ہو گئے، اور ویسے بھی آج بھی میں آپ کو بتاؤں عربوں کی مہمانی بڑی زبردست ہوتی ہے، بڑی زبردست۔ آج مدینے میں چلے جائیے، ننھے ننھے بچے دسترخوان پر افطار کے لیے رمضان کی طرح آپ کو کھینچتے نظر آئیں گے، بڑی مشہور ہے۔ تو خوش ہو کے کہا یار بالکل ویلکم، آپ میرے گھر آئیں، بہت خوشی کی بات ہے، آئیے۔ گئے، اب مہمان تھے تو مہمان کے ساتھ کھانا، مہمان کے ساتھ رہنا، اور رات کو مہمان کے ساتھ سونا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے جانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ ان میں ایسی کیا چیز ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے اسے دیکھا جنتی کو دیکھا۔ اب وہ 3 دن 3 رات ان کے ساتھ رہے، تو عبادت کے معاملے میں ان سے بہتر دوسروں کو دیکھا تھا انہوں نے۔ تو کوئی ایسی خاص چیز انہوں نے نہیں دیکھی۔ 3 دن کمپلیٹ ہوئے، اس لیے کہ سنت کے اعتبار سے کسی کا مہمان آپ 3 دن بن سکتے ہیں، اور مہمان کا جو حق شریعت کے اندر رکھا گیا ہے وہ 3 روز کے لیے۔ اگر کوئی زیادہ رہتا ہے اور کوئی ان کی خاطر تواضع کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، تو یہ ثواب کے اندر شامل ہوگا۔ تو 3 دن ختم ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یار مجھے اجازت دو، میں جا رہا ہوں۔
کہا بہت اچھا، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے پوچھتے ہیں کہ یار میں نے تمہاری 3 دنوں رات کو دیکھا، کیا یہی تمہاری لائف ہے، یہی ریگولر تمہاری روٹین؟ بولے ہاں میری یہی روٹین ہے، جو تم نے دیکھا ایسا نہیں کہ کوئی اسپیشل میں تمہارے جانے کے بعد کوئی الگ کچھ کرتا ہوں، نہیں، یہی مختصر رات کی عبادت ہے، یہی دن میں وقت گزارنا ہے، یہ ساری چیزیں بس جو تم نے دیکھا۔ تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ تم یہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ وجہ یہ ہے کہ تمہارے آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک شخص آئے گا سب سے آخر میں بیٹھے گا اور محفل کے ختم ہوتے ہی پہلے چلا جائے گا، جس نے اسے دیکھا اس نے جنتی کو دیکھا، اور تینوں مرتبہ تم ہی آئے تو میں نے سوچا کہ ذرا معلوم تو کروں، دیکھوں تو صحیح کہ تم کرتے کیا ہو کہ جس کی وجہ سے حضور نے یہ فرمایا، تو اس لیے میں 3 دن تمہارا مہمان بنا ہوں۔ اب وہ صحابی کہتے تم نے جو دیکھا نا وہی میں کرتا ہوں، کہ مجھے نہیں معلوم کہ حضور نے ایسا کیوں فرمایا، پھر بھی میں سوچتا ہوں۔ کچھ دیر سوچ کر کے انہوں نے کہا، اب سن لیجیے، اس کو ذہن میں محفوظ کر لیجیے، انہوں نے کہا میری ایک عادت ہے، شاید ہو سکتا ہے حضور نے اس لیے کہا ہو، میری ایک عادت ہے کسی مسلمان کو خوش دیکھتا ہوں تو میں دعا کرتا ہوں اللہ اسے اور خوشیاں عطا فرمائے، بس اس وجہ سے حضور نے فرمایا۔ خدا کی قسم میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہ آرٹ اگر مسلمانوں کے اندر آ گیا نا تو کوئی مسلمان دکھی نظر نہیں آئے، اس کی ترقی میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ ہمیں کھا گئے اپنوں نے، اپنے ہی ہم کو کھا گئے، کوئی غیر نہیں کھایا ہے۔ حقیقی بھائی اپنے بھائی کی ترقی نہیں دیکھ پاتا، اس حد تک حسد کی آگ میں ہم جل رہے ہیں، کہاں سے ترقی ملے گی؟ ہم نے اگر کسی کو 12 روپے کہہ دیا تو وہ جا کے 10 بول دیتا ہے، یہ ہمارا حال بن چکا ہے، اور ہم تلاش کرتے کہ ترقی کریں۔ میں الحمدللہ سال میں 1-2 بار امریکہ اللہ جانے کی توفیق عطا فرماتا ہے، دین کے کام کی غرض سے جاتا ہوں، UK جاتا ہوں۔ آج بھی میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، آپ خود جا کر کے دنیا میں کہیں بھی دیکھ لیجیے، ایک ہی آئٹم کی 10 یہودیوں کی شاپ ہوگی، کسی یہودی کی شاپ کے اندر آپ کو ڈفرنٹ ریٹ نہیں ملے گا، سنگل ریٹ ملے گا، لینا ہو تو لو، یہ نہیں کہ ادھر گیا ایسے کر کے نہیں۔ ہمارے یہاں یہ سب چیزیں ہو رہی، سجدے اپنی جگہ پر، تلاوت اپنی جگہ پر، روزے اپنی جگہ پر، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کی فضیلتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ ساری جو رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کو دور نہیں کریں گے تو سجدوں کا فائدہ نظر کہاں سے آئے؟ تو اپنے گروتھ کے اندر، اپنی ترقی میں ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ اور آخری بات، کبھی بھی مایوس نہ ہو، یہ ایک سب سے بڑا جو ہے نا وہ مائنس پوائنٹ ہے۔ اسٹوڈنٹس کی پوزیشن، مجھے یاد ہے کہ ایک سفر میں حضور مفکر اسلام اور ہم اور ایک نوجوان کو، پہلے میں کوشش کرتا تھا کہ 1-2 لوگوں کو اپنے ساتھ رکھوں یوتھ میں سے اور کہیں لے کر کے چلوں، اور راستے میں پھر ان کی ذہن سازی کروں، ان کو کچھ سمجھاؤں، اور ایک کمپنی بھی ہو جاتی تھی۔ اور اب تھوڑا سا مطلب ایج ہو گئی ہے تو چاہتا ہوں جو تھوڑا سا سکون ملے، ذہنی سکون ملے، تو اب اتنا وہ نہیں ہو پاتا۔ تو میں حضور مفکر اسلام کے ساتھ تھا، ایک نوجوان بچہ بھی ہمارے ساتھ تھا جس کو 3 مرتبہ کیٹی لگ چکی تھی۔ اب آپ دیکھیں حضور مفکر اسلام نے اسے پوچھا، TY کا اسٹوڈنٹ تھا وہ، اسے حضور مفکر اسلام نے پوچھا کہ آپ حضرت میں ڈراپ آؤٹ چھوڑ دی میں نے پڑھائی، کیوں؟ حضرت وہ TY میں کیٹی لگی تھی۔ تو حضرت نے بڑی پیاری بات فرمائی تھی، ارشاد فرمایا تھا گرتے گرتے ہی چلنا سیکھ جاتا ہے آدمی، آپ ہمت نہ ہاریں، آپ پھر ٹرائی کریں، آپ ہمت نہ ہاریں۔ کچھ اس انداز سے انہوں نے کہا تھا کہ اس نوجوان کے دماغ کے اندر، دل کے اندر حضرت کی بات اثر کر گئی، اور پھر اس نے پڑھائی شروع کی اور کلیئر کیا اس نے، اور الحمدللہ گریجویشن۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہمت نہ ہاریں۔ آپ میں سے بہت سارے یہاں ہمارے حضرات موجود ہیں، مجھے یاد ہے کہ میں اسی ہبلی کی سرزمین پر جب فرسٹ ٹائم میں حاضر ہوا تھا تو کس طریقے سے حاضر، میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ہبلی میں دارالعلوم قائم ہوگا، ہبلی میں اسکول قائم ہوگا، ہبلی کے اندر مرکز بنے گا، ہبلی میں یہ ہوگا، ہبلی میں یہ ہوگا، نہیں، لیکن الحمدللہ ایک ڈریم تھا کہ مجھے کرنا ہے، اور میری کوشش اللہ عز و جل کے فضل سے، اس کے کرم سے، اس کی توفیق سے میں کوشش کرتا ہوں کہ کہیں بھی جا کر صرف تقریر کر کے نہ چلاؤں، جہاں بھی جاؤں تقریر کے ساتھ ساتھ وہاں پر ذہن سازی کر کے وہاں پر انسٹیٹیوٹ قائم کرنے کا جذبہ لوگوں کے اندر پیدا ہو۔ یہ میری ایک مینٹلٹی ہے، اور الحمدللہ آج مجھے اتنی مسرت ہوتی ہے جب یہاں میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں حافظ بنتے ہوئے، عالم بنتے ہوئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان بچوں کو جو اسکول کے اندر پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ جہاں جہاں سے ہمیں ڈسا جا رہا ہے اور ہمارے کیریکٹر کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے، ہم ان ساری چیزوں کو جب تک کہ بند نہیں کریں گے ہماری نسلوں میں سدھار نہیں آ سکتا۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی جو گروتھ کے اندر ہمارے لیے رکاوٹیں بنتی ہیں، فیملی لائف میں،
فرینڈشپ کی لائف کے اندر، ہر لائف کے اندر آپ ان 6 چیزوں کو اپنی لائف کے اندر سے نکال دیجیے.